الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے محترم حضرات آج کے خطبے کا عنوان ہے صدقہ جاریہ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ نجم کی ہے سورہ نجم کی جس پر 9ویں آیت ہے پہلے ایک آیت اور ایک حدیث کا معنی مطلب سمجھنے کے بعد ہم صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں جو آیت تلاوت کی گئی اس کا معنی یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کو وہی نیکیاں فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو اس نے کمائی ہے جو اس نے محنت سے جمع کر کے رکھی ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کل قیامت کے دن وہی اعمال وہی نیکیاں فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اس نے خود سے کیا ہے اس کی دنیا کی زندگی میں اس نے محنت سے جو کام کیے جو نیک اعمال انجام دیے جو نماز پڑھے ہیں جو قرآن کی تلاوت کی ہے جو صدقہ و خیرات کیا ہے پہلے ہماری زندگی کی وہ نیکیاں جو ہم نے اپنی جد و جہد سے محنت سے کی ہیں وہی نیکیاں انسان کو کام آنے والی ہیں آیت سے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہر ایک مومن کو وہ یہ کہ ہر ایک مومن اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کرے تاکہ وہ نیکیاں اس کو مرنے کے بعد بھی کام آئے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ خود سے محنت کر کے نیکیاں جمع کرے کسی دوسرے کے بھروسے پہ نہ بیٹھ جائے میں مروں گا تو میرے بچے میرے حق میں نیکیاں کریں گے میرے نام پہ کھلائیں گے پلائیں گے میرے رشتہ دار میرے ثواب پہنچانے والے کام کریں گے تو یہ سوچ کے خاموش نہ بیٹھے نیک کام کرنے میں سستی نہ کرے
اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو وہی نیکیاں فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو اس نے محنت سے کی ہیں۔ تو آیت سے یہ دو باتیں بھی ہم کو سمجھنا ہے، ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو نیکیاں کریں گے، جو خیر کے کام کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، اسی کا ثواب ہم کو پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم دنیا میں اس بھروسے پہ زندگی نہیں گزارنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی آ کے میرے نام پہ صدقہ کرے گا، کوئی آ کے میرے نام پہ نیکیاں کرے گا، اس بھروسے پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں نہیں بیٹھنا ہے بھائی؟ اس لیے نہیں بیٹھنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب دن بدن لوگوں کی حالت جیسے بنتی جا رہی ہے، دنیا ایسی ہے کہ مرنے کے بعد 3-4 دن، مہینہ 2 مہینے گزر گئے، آپ کو بھلا دیا گیا۔ اگر کوئی ثواب کرنے کی سوچتا بھی ہے تو کب سوچتا ہے؟ دنیا والوں کے ڈر سے، دنیا بولے گی باپ کے نام پہ کیا کھلائش نہیں، تو دنیا کے ڈر سے کوئی کچھ کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں دل سے کرنے والی اولاد ناپید ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے بارے میں فکر کرے، دوسروں کے بھروسے پہ نہ بیٹھ جائے۔ یہ آیت کے 2 معنی رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بعض راستے رکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کی دنیا کی زندگی میں جیسے ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر اپنے واسطے ویسی نیکیوں کا سلسلہ رکھنا چاہتا ہے تو آیت سے استثناء کراتے ہوئے اللہ نے کچھ اور رخصتیں رکھی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1636 پر 1 ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انقطاع کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، یعنی ہمارا جو نام اعمال ہے وہ نام اعمال کٹ ہو گیا، یعنی بند کر دیا گیا۔ نام اعمال کا ہمارا جو فولڈر ہے اس کو بند کر دیا گیا، پورا چیپٹر کلوز ہے۔ لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 کاموں کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کے ثواب کو جاری رکھ سکتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی علم ينتفع به، ایسا علم جس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس علم کا ثواب آپ کو مرے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ علم کا ثواب کا مطلب کیا ہے؟ علم کے ثواب کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کی خاطر جو کتابیں چھپوائی، قرآن مجید کو تفسیر کیا، قرآن مجید کو پرنٹ کروایا یا قرآن مجید کو بانٹا، یا ایسی دین کی کتابیں، پامفلیٹس، ورق جو دین کے ہیں، جس کے ذریعے سے دعوت، تبلیغ، اللہ کے دین کا کام ہو سکتا ہے، اگر ویسا علم آپ نے دوسروں تک پہنچایا تو وہ علم کو حاصل کر کے جو لوگ سدھرتے ہیں یا جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 10-20 روپے کا پامفلیٹ تقسیم کر دیا جس میں آپ نے بہت ساری نیکیاں گنائی، اگر کوئی بندہ وہ پڑھ کے نیکیوں کو کرتا ہے تو آپ کو وہ ثواب برابر ملے گا، چاہے آپ زندہ ہو یا انتقال کر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ذریعہ بنے اس کو وہ نیکیوں پہنچانے کے لیے، آپ ذریعہ بنے ہیں وہ نیک بات کو اس تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے ایسا جو علم ہوگا جس سے آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سمجھیں لٹریچر، بیانات یا پھر نصیحت، آپ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، کسی دوست کو بتاتے ہیں، آپ کی وہ نیکی سن کے وہ دوست بھی اس نیکی پر عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ بہرحال ٹوٹل پہ کیا ہے؟ وہ علم جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں، وہ خیر کی بات جو آپ دوسروں کو سناتے ہیں، وہ دین کی باتیں جو آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور سامنے والا اگر اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو برابر ملے گا، چاہے انسان زندہ ہو یا مردہ ہو۔ دوسری نیکی اللہ کے نبی نے بتائی صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ یہی صدقہ جاریہ کیا ہے آگے ہمارے بیان میں بات ہوگی۔ تیسری نیکی اللہ کے
کے نبی نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو انسان کو دعا کرنے والی بن جائے. انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اگر اس کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ دعا کا فائدہ بھی اپنے باپ کو پہنچتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو. اگر وہ مشرک ہے، توحید پرست نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو بھی اس کی دعائیں، ان کی دعائیں، مانگی گئی باتیں اللہ کے پاس فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں. تو اولاد کی دعا یا کسی اور کی دعا مرنے والے کے حق میں فائدہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والا توحید پرست ہو، توحید پر قائم ہو. اگر وہ مشرک ہے تو پھر اس کی نیکیاں، ان کی کیا پورے گھر والے مل کے بھی اگر دعائیں کریں تو ویسے مشرک باپ کو نیکیاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، چاہے باپ ہو چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے قریبی لوگوں کے حق میں دعا کرنا چاہا جو لوگ اپنی جگہ شرک کرنے والے تھے یا ان کی وفات حالت شرک میں ہوئی، حالت نفاق میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو برابر ہے، یعنی ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہی نہیں ہے. تو ایسے جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں اگر وہ توحید پرست نہ ہو تو فائدہ نہیں دے گی. ہم جو توحید کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ توحید انسان کی زندگی میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد تو بنا توحید کے آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اگر دنیا والے، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیکیاں کرے تب بھی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر وہ مشرک ہے. تو شرک انسان کو دنیا میں بھی خسارے میں ڈالے گا، آخرت کا خسارہ تو باقی برابر رہے گا. تو اسی لیے توحید پرست بننا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا گناہ کہ دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہوں گے. تو یہ تین نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. آج آپ کو جو سمجھانا ہے وہ صدقہ جاریہ کے بارے میں ہے. صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا صدقہ جس کا ثواب یا جس کا فائدہ جاری رہتا ہے، برابر ملتا رہتا ہے، تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نارمل صدقہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں، مطلب کوئی غریب آیا، کوئی بھوکا آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا، کوئی آدمی کپڑے لانے کے لیے آیا، آپ نے اس کو کپڑے دلوا دیے، کوئی پیشنٹ آیا، آپ نے اس کو میڈیسن دلوا دیے، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. لیکن صدقہ جاریہ کہتے ہیں ایسا صدقہ جس کا ثواب برابر جاری رہتا ہے، انسان کو ملتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے مسجد بنوائی، مسجد بنایا، مسجد کے لیے جگہ خرید کے لیے مسجد تعمیر کرے، ایسی نیکی ہے، ایسا صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی. جب تک کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ایک مرتبہ بنی، مسجد ہی رہے گی، قیامت تک وہ مسجد کی جگہ کوئی اور دوسری چیز نہیں لے سکتی ہے. تو مسجد ایک ایسی نیکی ہے، مسجد پہ انویسٹ کرنا، چاہے زمین پہ ہو، عمارت پہ ہو، تعمیرات پہ ہو، ایسی نیکی ہے جس کا ثواب انسان کو اس کی زندگی میں بھی ملے گا، اس کے مرنے کے بعد تو ایسا ملے گا کہ برابر ملتا رہے گا. آپ نے جو مسجد بنوائی یا مسجد کی تعمیر میں جو ساتھ دیا، اس میں جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی، عبادت ہوتی رہے گی، آپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا. تو اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ، ایسی نیکی جس کا ثواب آپ کو برابر مل رہا ہے، ہمیشہ مل رہا ہے، جاری رہنے والا ہے. تو ایسا صدقہ کرنا چاہیے اور ایسی نیکیوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جہاں نیکیاں کرتا ہے وہیں اس کی فکر یہ بھی ہونا کہ میرے مرنے کے بعد کچھ نیکیاں ایسی ہونا کہ جس کا ثواب میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہنا. میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میری یاد پہ مسجدیں بنائی جائیں، مطلب میری یاد میں میں اللہ کے راستے میں مسجد بناؤں، اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید
مرے ہوئے مرحوم ماں باپ کے نام پر ایسی نیکیاں کرنے کی فکر رکھتے ہیں. آج حالت یہ ہو گئی ہے انسان کے ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا, 3-4 دن رو لیا, غم میں رہا, اب اس کے بعد دن بدن بھلاتا گیا, اور ایسا بھلاتا گیا 1-2 سال کے اندر ہم ایسا بھول جاتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں وہ انسان کبھی تھا ہی نہیں ہے. ہم ایسا بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں, کچھ لوگ بھلانے کے قابل نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کا احسان آپ زندگی بھر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ماں ہے, آپ کے باپ ہے, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے وہ قریبی دوست ہیں, وہ قریبی انسان ہیں جنہوں نے آپ کو زندگی میں ساتھ دیا ہے. آپ پر ان کا کچھ احسان ہے, آپ پر ان کا کچھ تعاون ہے, آپ کی زندگی میں انہوں نے کچھ کام آیا ہے. ایسے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اکثر تو گھر والے رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر دوست و احباب باہر والے بھی ہو سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے حق میں اگر کوئی فائدہ دے سکتے ہیں تو وہ فائدہ یہی ہے کہ ان کے حق میں ایسی نیکیاں کریں کہ وہ نیکیاں ان کو فائدہ پہنچائیں. خاص کر کے ماں باپ کے بارے میں جب ہم بات کریں, ماں باپ کے نام پہ ایک بڑی نیکی جس کا ثواب حدیثوں سے ثابت ہے, لوگ وہ نیکیاں کرنے کی نہیں سوچتے ہیں, دوسری ادھر سے ادھر سے بہت سارے کام کرتے ہیں. جیسے ایک نیکی ہے حج بدل کرنا. حج بدل کا مطلب ہے آپ کی ماں, آپ کے والد, آپ کے باپ اگر ان کی زندگی میں حج نہیں کر سکے تھے, اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے تو پہلے آپ حج کر لیں, اس کے بعد اپنے میت ماں باپ کے نام سے آپ حج کر سکتے ہیں, اجازت ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے, حدیث نمبر 1150 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے, قبیلہ جوہینیہ ایک قبیلہ ہے, وہاں کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, آ کے کیا پوچھتی ہے, ان امی نذرت ان تحج فلم تحج. اے اللہ کے نبی, میری ماں جب زندہ تھی تو میری ماں کی ارمان تھی, خواہش تھی کہ وہ حج کرے. حج کرنے کی بڑی نظر, بڑی خواہش اس کے اندر تھی, لیکن حج نہیں کر سکی. حج کرنے سے پہلے انتقال ہو گئی. اب احج عنہا, کیا میں اپنی ماں کے لیے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے ان کا جواب دینے سے پہلے ان سے سوال کیا, عورت سے کہا, خاتون بتائیں, اگر آپ کی نام کے اوپر آپ کی ماں کے نام پر کوئی قرض تھا, یعنی آپ کی ماں دنیا میں کسی کو قرض دینا باقی تھا, قرض چھوڑ کے مر گئے, تو کیا آپ کی ماں کی جانب سے وہ قرضہ ادا کرو گی یا نہیں؟ تو اس خاتون نے, اس بیٹی نے کہا کہ ضرور اللہ کے نبی, اگر میری ماں پیسہ قرضہ چھوڑ کے اپنے اوپر مر گئی ہے, ادا کرنا باقی ہے, تو میں اپنی ماں کا قرض خود کے اوپر خود کی ذمہ داری میں لے کے اپنی ماں کا قرض ادا کر دوں گی. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندوں کا قرض ادا کرنے کی فکر ہے تو حج اللہ کا قرض ہے تو اس کو تو ضرور ادا کرنا چاہیے, تو تم اپنی ماں کی طرف سے خود جی عنہا, تم اپنی ماں کی طرف سے حج کر لیا کرو. تو اللہ کے نبی نے اس بیٹی کو کہا کہ اگر تمہاری ماں نے حج نہیں کیا ہے تو تم کر سکتی ہو. تو گویا یہ نیکی ایسی ہے کہ جس کا ثواب آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہاں ہمارے مسلمانوں کی سوچ کو ذرا بدلانا ہے. کیا بدلانا ہے؟ یہ ایسی نیکی ہے جو دنیا کو دکھانے والی ہے, جو دنیا آپ کو پوچھتی ہے, جو دنیا کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ 10واں 20واں برسی. اور یہ ایسے کام ہے جس کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا؟ لوگ کیا پوچھتے ہیں کہ جب آپ بولے حج کرے تو حج کا ثواب پہنچ سکتا ہے, تو یہ 10واں 20واں یا ان کے نام پہ خود درود پڑھے, ان کے نام پہ ذکر کرے, ان کے نام پہ نمازیں پڑھے تو
فائدہ دے سکتی ہیں وہی نیکیاں کرنے کا حق ہے. جو نیکیاں فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، دعا ہے، درود ہے، قرآن پڑھ کے بخشوانا ہے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جس کا ثبوت نبی سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہ خود کیا نہ اپنا صحابہ کو بتایا. تو اب جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرو بولے تو ہوتا ہے، وہ کرو بولے تو نہیں ہوتا. کیسا کہ تمہیں بولے تو ہوتا ہے، تمہیں نہیں بولنے سے نہیں ہوتا. تو بھائی یہ ہمیں بولنے سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. دین صاف سیدھا اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جو نیکیوں کے بارے میں کہا کہ یہ نیکیوں کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا. جو کاموں کے بارے میں کہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. بس اتنی ہی بات ہے. اب باقی رہا یہ بات کہ جو نیکیوں کا ثواب پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کو کتنی فکر ہے. تو بات فکر کی آئے تو سوال یہی ہے، حج کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آج کی اولاد، آج کے گھر والے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نیکی کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ نہیں ہے. نہیں مولانا ہم وہ کیوں کریں گے؟ ہم تو 10واں 20واں 40واں برسی کریں گے. لوگوں کو کھلانا ہے، لوگوں کو کھلے تو معلوم ہوتا ہے، دنیا کو معلوم ہوگا. یہ حج کرنے کے آگے تو ان کی طرف سے کس کو معلوم ہوگا؟ یہ چھپا کے ان کے نام پہ صدقہ دیے یتیم بیوہ کو کس کو معلوم ہوگا؟ یہ صدقہ یہ برسی میں تو پورا محلہ آ جائے گا، سب کو معلوم ہوگا کہ مرے ہوئے کے نام پہ کرے. تو بھائی یہی تو غلطی ہم کر رہے ہیں. ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، بس ہے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم جہاں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ یہ 10واں 20واں کیوں کرتے ہو، تو خاندان والوں کو کیا جواب دینا ہوگا؟ فکر یہ بھی نہیں ہے، اب بھی فکر یہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچنا تو پھر کیسا پہنچ سکتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے. پوچھتے کیا ہے؟ پھر خاندان والوں کو کیا جواب دینا. یعنی کہ آپ کو ڈر کس کا ہے؟ لوگوں کا. لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کی چکر میں آپ بدعتوں پہ بدعتیں کر رہے ہیں. 10واں 20واں 40واں برسی، زیارت، درود، خل. تو بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی ماں، اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بڑی محبت، اپنے چچا حضرت حمزہ سے بڑی محبت. نبی کی زندگی میں آخری 3 بیٹیاں انتخاب ہوئی، بیٹے انتخاب ہوئے. کیا نبی نے اپنے بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے چچا جن سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی خون، درود، 20واں برسی کرے؟ یہی نا سوال کہ اگر ہم دین کے نام پہ وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کی بولنے کی اتھارٹی میرے کو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے نبی کرے گی یا نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی نے کیا ہے آپ کو پورا حق ہے کرنے کا. اگر وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اب لوگ جو کہتے ہیں ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں میت کے نام پہ، قرآن پڑھے تو ثواب کہیں نہیں پہنچتا. تو سیدھی سی بات، اللہ کے نبی پڑھے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا اپنی بیوی بیٹوں کے نام پہ، ماں کے نام پہ قرآن پڑھ کے بخشوائے ہیں؟ نہیں کرے ہیں. تو جب جو نیکی اللہ کے نبی نہیں کرے وہ نیکی کر کے ثواب پہنچنا بولے تو کیسا ہوتا ہے؟ بھائی ایک طرف آپ کو راستہ ہے ثواب پہنچانے کا، نیکیاں کرنے کا. اب اپنے ماں باپ سے یا ان لوگوں سے جو آپ کی زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، یہ آپ بھی ایسی نیکیاں اپنی زندگی میں جمع کرنا چاہتے ہیں. اگر واقعی میں طرف ہے آپ کی زندگی میں کہ میں ایسی نیکیاں کروں جس کا ثواب مجھے زندگی میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، تو یہ حدیث یاد رکھیے. یہ حدیث سناتا ہوں. 6 کام اللہ کے نبی نے بتائے ہیں. 6 ایسے 6 کام جس کا ثواب انسان کو ملے گا. وہ خود کرے تب بھی ملے گا، یا پھر آپ کرے اپنے ماں باپ کے نام پہ ملے گا. حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 240 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته، کہ انسان کو وہ نیکیاں جس کا ثواب اس کو اس کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا، ویسی کئی نیکیاں ہیں. میں نے آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے 6 باتوں میں آپ کو تقسیم کی ہے. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی مسجدن بنا ہو. مسجدن بنا ہو، آپ نے کوئی مسجد بنوائی، زمین خرید کے لیے مسجد تعمیر کروائے، تعمیر میں زمین خریدنے میں پیسہ لگائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب انسان کو اس کی زندگی میں بھی ملے گا، اس کے
مرنے کے بعد بھی ملے گا، برابر ملتا رہے گا. پہلی نیکی. دوسری نیکی فرمایا مصحفن ورثہ، کوئی مصحف بولے تو قرآن، کوئی مصحف چھوڑ کے گیا ہو. مصحف چھوڑ کے جانے کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی میں کوئی قرآن خریدے اور وہ قرآن آپ پڑھتے تھے، اپنی زندگی میں کھول کے پڑھتے تھے. آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد اسی قرآن سے پڑھے اس کا ثواب بھی پہنچے گا. کیوں پہنچے گا؟ ایک تو یہ کہ وہ آپ کی کمائی ہے، دوسرا یہ کہ وہ خود آپ پڑھتے تھے وہ قرآن میں، وہ مصحف میں. اگر ایسی مصحف لے کے کوئی اور پڑھتا ہے، آپ کے گھر والے پڑھتے ہیں، تو تب ثواب پہنچے گا. تو یہ الگ ہے، قرآن خانے الگ ہے. سمجھ رہے فرق؟ سمجھ رہے بھائی؟ میں اپنی زندگی میں کوئی قرآن خرید کے اس میں پڑھتا رہوں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے اسی قرآن سے پڑھیں تو ثواب اس لیے ملے گا کہ وہ میں نے خریدی ہے، پیسہ میرا ہے، اور وہ خود میں پڑھتا رہا اپنی زندگی میں، اس لیے ثواب پہنچے گا. اس کے بجائے قرآن تقسیم کر دینا بانٹ کے، یا قرآن پڑھ کے ان کے نام پر کھسوانا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں صحیح اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری نیکی ہے. تیسری نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نہرن اجراہ، کوئی نہر جاری کر دیا ہو. چوتھی نیکی دونوں اسی سے ملے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا او بئرن اخرجہ، یا کوئی کنواں مطلب بوڑی کھدوایا ہو. تو یہ دونوں باتوں سے، دونوں کا تعلق پانی سے ہے، چاہے نہر ہو، کنواں، بوڑی ہو. تو پہلے زمانے میں عام طور پہ یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی، کنواں، بوڑی وغیرہ. تو آج اس کی جگہ میں کوئی نل ہے، کوئی فلٹر ٹینک ہے، یا لوگوں کی سہولت کے لیے پانی کا انتظام کروانا ہے، نل لگوانا ہے. تو ایسی نیکی کہ آپ اس پانی کے ذریعے سے ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا رکھے، ہر ایک کو آپ وہ نیکی کے بارے میں فائدہ پہنچانے کا حق دیں، تو اس کا بھی ثواب ہر ایک کو ملے گا. یعنی آپ کی زندگی میں بھی جو لوگ وہ پانی استعمال کریں گے، وہ چیز استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ پہنچے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچے گا. کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے. پانچویں نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولدن صالحا یستغفر له. سنیے گا، یہ ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی. ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی. کیسی اولاد؟ کیسی اولاد؟ نیک اولاد. جی نیک اولاد. کہا ولدن صالحا، نیک اولاد. آپ کی فکر یہ ہو آپ کی زندگی میں کہ کیا میرے بچے کی میں ایسی تربیت کرا یا نہیں، کیا میرے بچے کو، میری اولاد کو اتنا دیندار بنایا یا نہیں. یہ ہر ایک کے لیے سوال ہے کہ میں کیا اپنے بچوں کو اتنا نمازی، اتنا قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا دیندار بنایا یا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اے اللہ میرے والد کو معاف کر، اے اللہ میرے ابا کو معاف کر. اتنی دعا کرنے کا طریقہ، دینداری آپ اپنے بچوں کو دیے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے دین کے بارے میں. آپ دنیا کیا دیے ہیں، کیا کھلائے ہیں، کتنی اچھی لیف رکھے ہیں، رکھنے کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے حوالے ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. آپ دیندار بنائے یا نہیں. نیک اولاد، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکے. یہ پانچویں نیکی ہے. چھٹی نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، کہا او صدقۃ یخرجہ فی صحتہ وحیاتہ، یا پھر وہ صدقہ جو انسان اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکال کے دیا. اللہ. یا وہ صدقہ جو انسان اپنی زندگی میں کس حالت میں، کس حالت میں؟ جی بولیے. صحت، تندرستی کی حالت میں. بیمار ہو گئے، ہاسپٹل پہنچ گئے، آئی سی یو میں ہیں، اب آرڈر پاس کر رہے ہیں، بیٹا وہ مسجد والوں کو دے، بیٹا وہ مدرسے والوں کو دے، بیٹا وہ کر دے گا. کیا ہے بھائی؟ 2 گھنٹوں کے، 2 دن کے، مہینے کے مہمان ہیں، پھر جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں. مرنے بعد وہ پیسہ آپ کے بیٹوں کا بننے والا ہی ہے. اگر آپ بولیں گے، ایک تو بیٹے عمل نہیں کریں گے، اگر کریں گے بھی تو دل میں پتھر رکھے، جاتا آتا بڈھا ہے تو سبھی بول ہو گئے. آج کی اولاد ایسی ہی بنتی جا رہی ہے. آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ سب کریں گے، نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدقہ جو انسان اپنی زندگی میں صحت، تندرستی کی حالت میں، اچھے ہیں، تندرستی ہے، جوانی ہے، ہاتھ پیر صحیح
ایسے جو غریب یتیم ہوتے ہیں جن کو آپ ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں یا ان تک وہ پیسہ پہنچاتے ہیں یا ان تک ویسا راشن پہنچاتے ہیں، اس کا نیکیاں اس کا ثواب آپ کو برابر ملے گا. کیوں؟ آپ اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں کیے. لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یہی بوڑھے ہوئے تک صدقے کا ثواب، صدقے کا سوچتے ہیں. کب سوچتے ہیں؟ کھاٹ کو پڑنا تبھی سوچتے ہیں. جانا ہے کیا تک کر کو گئیں گے، یہی نہ سوچ. زندگی بھر کر لیا، جاتے ہیں تو کیا تو کر کو گئیں گے نہیں، کیا روکے تھا کر کے نہیں کھائے. صدقہ وہی ہے، وہی بہترین افضل ترین صدقہ ہے جو آپ صحت تندرستی کی حالت میں نکال کے دیتے ہیں. آپ اپنے پیسوں سے جو کمائے اس سے نکال کے دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب انسان کو اس کی زندگی میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا. آپ اپنی کمائی سے مسجد بنائیں، مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگائیں، زمین خرید کے لیے آپ کو آپ کی زندگی میں بھی ثواب ہے، مرنے کے بعد تو انلمیٹڈ ثواب ہے. سبحان اللہ. ایسا ثواب میرے بھائیوں کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر نیکی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر میری طرف سے میرے ذریعے سے ایک مسجد بن گئی. نہیں بھائی آپ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت نہیں دیا ہے، کم سے کم میرے 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ بھائی آپ بیٹوں کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں، جو لٹا رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. مرنے کے بعد سوچیے گا، اطمینان سے سوچیے میری باتوں کو کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نیکیاں مرنے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا. دیکھیے میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آج یہ سوچ کے آپ نہیں رہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی آ کے میرے نام پہ نیکی کرے گا. ہے باہر والوں کو چھوڑو، آپ کے بیٹوں کے بارے میں بولو. کیا ہماری اولاد ایسی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرے حق میں نیکیاں کریں؟ ارے ایسی اولاد ہے باپ کا خرچ دینا مشکل ہے. پہلے آستیاں ترکہ بانٹ لیتے، باپ کا قرضہ کیا ہے، باپ کیا دے رہا، سب بھول گئے. قرضہ واپس نہیں کر سکتے ہیں. آج کی اولاد ایسی بنتی جا رہی ہے. تو پھر آپ اسی سوچ میں ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے حق میں نیکیاں کرے گی، مجھے ثواب پہنچانے کے کام کرے گی. نہیں، یہ فکر میرے کو آپ کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. یہ پلیٹ فارم میں آپ مل کے بنانا ہے. ایسی مسجدیں ایسی جگہیں خریدنا ہے. آپ اپنی زندگی میں بھائی اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے نا، ایک نیکی آج کے بیان سے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ایک نیکی ضرور سیکھیے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے اپنی جانب سے ایک مسجد بنا لیے. نہیں پوری مسجد کی طاقت نہیں، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10,000 1,000 سے ہی مسجد کے لیے دیجیے. ایسی نیکی ہوگی، یہ نیکی آپ کو اپنی زندگی میں بھی آپ کے بعد بھی کمائیں گے. اور یہ بیان ہم آپ کسی مسجد نماز کے بعد کوئی چندے کا اعلان نہیں ہے. ہاں یہ دماغ نماز کے بعد لوگ کیا سوچتے ہیں، بولنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو. مسجد کو دینے کی بات ہے تو پتہ نہیں چندہ کریں گے دینا پڑتا ہے. نہیں بھائی ہم کوئی چندے کا اعلان نہیں کرنے والے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کیوں بھول رہے ہیں. میں اپنے آپ میں نیکیاں کرنا تو کہ مرے بعد ہی کرنا نہیں کیا ضروری ہے. بھائی مرے بعد کرے گا کون آپ کے نام پہ؟ 2 لوگ بتائیے مجھے. آپ مرنے کے بعد جو آپ کے حق میں تڑپ رکھنے والے، فکر رکھنے والے، ایسی اولاد تڑپ رکھنے والے دل سے ان لوگوں کے نام پہ ہاں بول دیا مولانا 3 دن کو زیارت کو آنا ہے، زبردستی اٹھوا کے 1 دن فجر نماز کو اٹھ کے آنے بیٹھا ہو. ان کے اٹھایا آ گئے مولانا گھر کے اوپر. یہ آج کی اولاد ہے بھائی. یہ اولاد آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو دماغ سے نکال دیجئے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی آ کے میرے نام پہ نیکیاں کرے گا. نہیں ہے، کوئی نہیں کرنے والا. آپ کو نیکیاں کرنا ہے، جمع کرنا ہے. اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہیں ایسی نیکیاں کیجئے. اللہ کا گھر ایک بہترین راستہ ہے جو آپ صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے. ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے نہیں ہے. دینا ہے اور بھول جانا ہے. کتنا دیے، کب دیے، کیا بات سے نہیں بھول جانا ہے. ایسی نیکیاں کرو، ایسا ثواب جس کا ثواب آپ کو مرے تک ملتا رہے گا. اور یہ نیکی آپ کو کب کرنا ہے؟ کھاٹ کپڑے والا جی نہیں بھائی. صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی ہے، اٹھا کے آپ دے سکتے تو اب دو. یہ لوگ کیسی حالت بنتی جا رہی ہے. آئیسیو میں بیٹھ کے بلاتے بچوں کو، بیٹا حالت ہو گئی ہے کردہ ذرا لوگ کرتے جی بیٹے. تو ہم یہ بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس نمازیں، روزہ، صدقہ وغیرہ کچھ نہیں. کم سے کم یہ فکر کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسجد سے، یہ اللہ کے گھر سے، یا کس انسان سے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ میرے سہارے پہ پڑ رہا ہے، میرے پیسوں کے ذریعے سے اس کی زندگی میں کچھ مدد ہو رہی ہے، تو ایسی مدد کرتے ہوئے کہ میں مرا تو کم سے کم
کرے، اے اللہ اٹھا ایک بندہ جو لوگوں سے چھپ چھپا کے آ کے میرا خیال کرتا تھا. یہ غریب کی جو دعا ہے وہ آسمان چھین کے جاتی ہے اللہ کے پاس. ایسی نیکیاں کیجیے میرے بھائیوں. یہ مرنے کے بعد کوئی آئے گا، کوئی کرے گا، یا مرنے کے بعد دونوں کریں گے، وہ کچھ کو زمانہ گیا، وہ لوگ نہیں رہے. اب لوگ ایسے رہے مرنے سے پہلے سینا کرا دے رہے ہیں، مرنے سے پہلے بک سب رجسٹر سب ہو گیا ہے. تو ایسی دنیا میں رہ کے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر غلط سوچ رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مرے ہوئے میت مرحوم، چاہے وہ ماں باپ ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی آپ کے احسان پہ گزری ہے، یا انہوں نے آپ کو ساتھ دیا ہے، تو آپ ان کے حق پہ سب سے پہلے تو دل سے دعا کریں. اگر ہو سکے تو ان کے نام پہ ایسی نیکیاں کریں. ایک اور دوسرا یہ کہ آپ خود اپنی زندگی میں یہ سوچیں، یہ فکر کریں کہ اگر میری زندگی سے ایک مسجد یا اللہ کا ایک گھر تعمیر ہوتا ہے، یا کسی ایک غریب کی زندگی اگر سدھر جاتی ہے، تو میرے حق میں میرے مرنے کے بعد انہی کی دعائیں مجھے کام آنے والی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سبھی کو بھی اپنی زندگی میں خود کی آخرت بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کے قبروں کو جنت کا ایک باغیچہ عطا فرما، اور ان کی اولاد کو ان کے حق میں دعائیں خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ نیکیاں ہیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق میں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے علاوہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایسی نیکیاں جس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، اے اللہ ویسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ویسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے گھر بنانے کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، توسیع کے لیے، اے اللہ ہماری دولت، ہمارا مال خرچ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی میں صحت کی حالت میں تیرے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرما، بڑھاپے میں انتظار کر کے دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتقى.